نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ رازق حقیقی ہے۔ تو اسی کے امر سے سب کچھ دنیا میں وجود پا رہا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے ایک اللہ سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے ایک اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی جو ہوگا ایک اللہ سے ہوگا۔ اللہ پاک کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ اللہ جب کرنا چاہتا ہے حکم دیتا ہو جا تو ویسے ہو جاتا ہے، اس کو اسباب جمع نہیں کرنے پڑتے۔ وہ خالق اسباب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا اس کے چاہنے سے ہوا۔ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے، بغیر حساب کے رزق دینے والا ہے، دن کو رات سے بدلنے والا ہے، رات کو دن سے بدلنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے دن کو کھینچ کے لمبا کر دوں تو ہے کوئی رات لانے والا، اور اگر رات کو کھینچ کے لمبا کر دوں ہے کوئی دن لانے والا۔ تو آسمان سے بارش اپنی قدرت سے برساتا ہے اور اپنے ارادے اور اپنے حکم سے ہواؤں کو چلاتا ہے، اور پانی میں پیاس کا بجھانا اور ہوا میں ٹھنڈک اور سورج میں گرمی، یہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، بس اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ کرنے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق نفع نقصان دینے میں اس کی محتاج ہے۔ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے، اس میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ جس نے اللہ کو بھلایا اس نے جہنم کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے اللہ کو یاد کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ اللہ ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے اکیلے نے ابرہا کو شکست دی، ابرہا کے لشکر کو ابابیلوں سے مروا دیا۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے نمرود کے لشکر کو مچھروں کے ذریعے سے ہلاک کروا دیا اور ان کی ہڈیوں کو چکنا کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے فرعون کو بحیرہ کلزم میں غرق کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو مثال بنا دیا۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے قارون کو مال کے ہوتے ہوئے دنیا میں ناکام کر کے دکھا دیا۔ تو کامیابی چیزوں شکلوں نقشوں میں نہیں ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ اس کی دنیا آخرت کو بنائے گا، جو اللہ کو ناراض کرے گا اللہ اس کو دنیا کے اندر اسباب کے ہوتے ہوئے ذلیل و خوار کر کے دکھائے گا۔ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ آج تک جس کو کامیابی ملی ہے اللہ سے ملی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی راحت دینے والا نہیں ہے، کوئی اطمینان دینے والا نہیں ہے۔
سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ پہلے بھی تھا، وہ اللہ اب بھی ہے، اس اللہ کو موت نہیں آتی۔ لا یموت، اللہ کی ذات مرتی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت بڑی عظیم ذات ہے، اس کا یقین دل میں بٹھانا ہے۔ تو کہ کیسے بیٹھے گا؟ جب اللہ کو بولیں گے، جب اللہ کو سنیں گے، اس کا یقین دل میں آتا چلا جائے گا۔ ابرہہ نے ارادہ کیا بیت اللہ کے ڈھانے کا، اللہ نے ارادہ کیا بیت اللہ کے بچانے کا۔ ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کے آیا اور راستے میں قبیلوں کو شکست دیتا ہوا بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا، اور بیت اللہ پہ حملہ کرنے سے پہلے مکے کے سرداروں کو کہا میرے مقابلے میں نہ آؤ ورنہ تہس نہس کر دوں گا۔ تو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے فرمایا اس کے قاصد کو کہو یہاں سے واپس لوٹ جائے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا جی آپ خود بات کر لیں، میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو سردار عبد المطلب نے جا کے بات کی کہ میرے اونٹ واپس کر دو، تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ شاید آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے کہ حملہ نہ کرو، آپ نے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا یہ گھر کسی اور کا ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کی بات کی ہے۔ اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس لیے مجھے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابرہہ بڑا دندنایا کہ اب تو میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ آگے بڑھا، 60,000 کا لشکر مرتب کیا، ہاتھیوں کو آگے لگایا۔ ہاتھی جو بڑا ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا، آگے چل کے نہیں دے رہا، اس کو تبروں سے مارا، اس کو اٹھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اتنے میں اللہ نے پرندوں کا غول بھیج دیا، پرندوں کا غول۔ انہوں نے اوپر سے کنکریاں چھوڑنا شروع کی، اور جب اوپر سے کنکریاں پڑی تو اللہ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ 60,000 کا 60,000، ان میں سے بچا کوئی نہیں ہے، کوئی بھگدڑ میں مر گئے، وہ ہاتھی بھی ختم، اور 1-2 آدمی بچے، ان کو اللہ نے پاگل کر دیا، اور ابرہہ کو اللہ نے ان کے جوڑ گلا گلا کے مارا۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ مثال دکھا دی، اس دنیا میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہ دی اللہ نے ہے، اور ساری دنیا کے اختیار والوں کو اختیار دیا اللہ نے ہے۔ تو اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کسی کو ملک دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی سے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ آج بھی اس قوت اور قدرت کے ساتھ ہے، جس قوت اور قدرت کے ساتھ فرعون کے زمانے میں تھا، جس قوت اور قدرت کے ساتھ نمرود کے زمانے میں تھا، جس قوت اور قدرت کے ساتھ ابرہہ کے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ مثالیں بیان کی ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے میرے نبی کی امتیوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبیوں کا اتباع کرنا پڑے گا، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اگر ان کا راستہ چھوڑ کے غیروں کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر میں ایسے ناکام کروں گا جیسے میں نے پہلوں کو ناکام کیا ہے۔ دین کو چھوڑ کے آج تک کسی کو کامیابی ملی نہیں اور نہ قیامت تک ملے گی، اس بات کا یقین دل میں اتارنا ہے۔ کامیابی دین میں ہے، دین محنت سے آئے گا، محنت ہمارے ذمے ہے، محنت بھی نبی کے طریقے پہ ہوگی، جیسے اللہ کے نبی نے محنت کی ہے ایسے محنت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ محنت کریں گے تو دین نہیں آئے گا، کیا آئے گا اللہ ہی جانے کیا آئے گا، لیکن دین آئے گا دین کی محنت سے۔ دین کی محنت کے لیے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی، حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی محنت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی محنت کی، تو سب کو اللہ نے کامیاب کیا۔ محنت کرنے والے کامیاب ہوئے، محنت کرنے والے کامیاب ہوئے۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی دین میں ہے، دین محنت سے آئے گا، محنت ہمارے ذمے ہے، اس میں لگنا ہے، لگانا ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، یہ کام ہمارا کام ہے۔ اور محنت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینی ہے، کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے ایک اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی جو ہوگا ایک اللہ سے ہوگا۔ اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے کرنا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا سارا نظام چلا رہا ہے، زمین کا نظام اکیلا چلا رہا، آسمان کا نظام اکیلا چلا رہا، دونوں کے درمیان کا نظام اکیلا چلا رہا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج، سارے پرندے درندے چرندے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، ولم یولد،
وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس کا کوئی باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تھامنے والا ہے۔ زمین کو، آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، دونوں کے درمیان سورج کو تھامے ہوئے ہے، آسمان کو ہمارے سروں پہ تھامے ہوئے ہے، اور ستاروں کو ہمارے سروں پہ تھامے ہوئے ہے۔ تو تھامنے والا اللہ ہے، بنانے والا بھی اللہ، تھامنے والا بھی اللہ۔ تو وہ اللہ ہے، اس کی الوہیت پہ ایمان لانا، اس کی ربوبیت پہ ایمان لانا، اس کی قدرت پہ ایمان لانا، تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ جس نے اللہ کو چھوڑا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ کامیابی اللہ کے حکم میں ہے، احکامات کے پورا کرنے کا راستہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، سارے نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون دندناتا تھا، میرے پاس ملک ہے اور میرا ملک جو ہے بڑا مضبوط ملک ہے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن فرعون دائی کے ساتھ اللہ ہے، دائی کے ساتھ اللہ ہے، جو دعوت دے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہلے حکم جاری کیا تھا تو نہیں پکڑ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو بچ گئے فرعون کی پکڑ سے۔ اب اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے دربار میں، اس کے سامنے لشکر ہے، اس کے سامنے درباری ہیں، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس ملک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں رسول رب العالمین ہوں۔ کہا نہیں تو وہی موسیٰ ہے، ہمارا آدمی مار کے بھاگا تھا۔ زبان کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے۔ جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کیا تھا، اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے دربار میں پہنچا دیا۔ اس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی پکڑو اس کو، مارو اس کو، قتل کر دو، یہ ہمارا قاتل ہے، نہیں، اللہ کی حفاظت ہے۔ جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مرعوب ہو گیا فرعون، ملک کے باوجود مرعوب ہو گیا، سارے اسباب کے باوجود مرعوب ہو گیا۔ تو بات بنائی کہ اچھا تو نے میرے سے جدا ہونے کے بعد جادو سیکھا ہے، میرے پاس بھی جادوگر ہے، میں جادوگروں کو بلاؤں گا۔ مقابلہ کیا، جادوگر مقابلہ ہار گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے یہ آپ کا بڑا ہے، آپ اس کے چھوٹے ہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ پیر خلاف جانب سے کاٹوں گا، ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹوں گا۔ تو چنانچہ 70 کے قریب جادوگروں کے ہاتھ پیر کٹوائے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان جب اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے اور ایمان جب جس دل میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، اس کے بعد پھر جان ہے، اس کے بعد پھر بیوی بچے ہیں، اس کے بعد پھر مال سامان ہے۔ تو ایمان جب دل میں اتر گیا تو جان دے دی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، کہا تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے۔ تو جادوگر اس بات سے متاثر ہوئے کہ جادو کا سانپ تو نگلتا نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہمارے سانپوں کو نگل لیا ہے، اس کا مطلب یہ جادو کی طاقت نہیں ہے، یہ نبوی طاقت ہے، نبوی طاقت ہے۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے دعوت، اور یہ ہے نبی کی قوت، اور یہ ہے نبی کے ساتھ اللہ کی طاقت۔ دربار ہے، فرعون ہے، ملک ہے، ساری قوتیں موجود ہے، لیکن اللہ ساتھ نہیں ہے، اللہ دائی کے ساتھ ہے، اللہ دائی کے ساتھ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا۔ فرعون نے جب نہ مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا، دوسرا دکھایا، تیسرا دکھایا، 9 معجزے دکھائے، لیکن اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ اللہ مہر اس کے دل پہ لگاتا ہے کہ جو حق کو دیکھ کر پھر ضد کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا، پھر اللہ بھی مہر لگا دیتا ہے۔ اچھا ایسے ہے تو ایسے، تو فرعون کے دل پہ اللہ نے مہر لگائی اور پھر حق قبول کرنے کی توفیق نہ ملی۔ اللہ نے بحیرہ قلزم میں ڈبو کے اس کو اور اس کی فوج کو ختم کر دیا، اور وہ ملک جس پہ فرعون دندناتا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا، اللہ نے وہ ملک بنی اسرائیل کو دے دیا۔
یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ان کے بھرے گھر، وہ تو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، ان کی قوم کے پیچھے تعاقب کیا، اللہ نے ان کو ڈبو دیا، گھر کھلے چھوڑ کے چلے گئے تھے، بس ابھی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے واپس آ جائیں گے، لیکن ان کو اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ ہے، اس دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی۔ تو اللہ نے ان کو ختم کیا، ان کے بھرے گھر بنی اسرائیل کو دیے، بنی اسرائیل کو دیے۔ کل تک یہ محکوم تھے، مظلوم تھے، اور فرعون کے آدمی ان پہ ظلم کرتے تھے، آج اللہ نے ملک ان کو دیا ہے، آج یہ ملک کے مالک ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اللہ کے چاہنے سے ہوا، اللہ کی قدرت سے ہوا۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ جس کے پاس ملک ہے وہ بھی اگر کامیابی چاہتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کامیاب ہرگز نہیں ہوگا۔ جس کے پاس مال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کامیاب ہرگز نہیں ہوگا۔ جو فقیر اور فقر و فاقہ میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کامیاب ہرگز نہیں ہوگا۔ کامیابی حضور کے طریقے میں ہے، حضور کے طریقے میں۔ پہلے نبیوں کو اللہ نے بھیجا اور ان کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، واقعات قرآن میں بیان کیے، کیسے قوموں نے نبیوں کا اتباع نہ کیا، کیسے اللہ نے ان کو ناکام کیا، کیسے اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جوان تھے، قوم کو دعوت دینا شروع کی تو قوم نے بات نہ مانی۔ جب بوڑھے ہو گئے قوم نے کہا یہ شخص جوانی میں اس نے دعوت دینا شروع کی تھی، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی تک ہمارے سے نا امید نہیں ہوا، اس کو نا امید کرو۔ کیسے نا امید کریں؟ ایک سوال سوچ کے انہوں نے بنایا، کہنے لگے اے صالح، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارا ایک مطالبہ ہے، یہ سامنے پہاڑی ہے، اس کے اوپر چٹان ہے، چٹان سے اونٹنی نکل کے باہر آ جائے، آتے ہی بچہ دے، ہم آپ پہ ہی مان جائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا عمل کیا؟ نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز کی طاقت، 2 رکعت نماز پڑھی، چٹان ہلی، پہاڑی ہلی، چٹان پھٹی، اندر سے اونٹنی نکل کے باہر آ گئی، اس اونٹنی نے بچہ دیا، اور لمبی چوڑی 1.5 ڈول کی اونٹنی، اور جب پانی پینے کے لیے جاتی ہے تو قوم کے کنویں کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ قوم پریشان ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باریاں مقرر کر دی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن لوگ پانی بھریں گے، اور فرمایا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، اگر اس کو تکلیف دو گے تو پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ قوم کے 2 بدبخت آدمی اٹھے، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی، اللہ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو نماز سے اللہ نے وہ کام بنا دیا، نماز سے اللہ نے وہ کام بنا دیا جو ظاہراً مشکل تھا۔ ان کے نزدیک تو یہ ایسا سوال تھا کہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، آئندہ شرمندہ ہو کے ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ تو داعی کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد لیتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، آپ کے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے آنے سے پہلے بھی ذلیل، آپ کے آنے کے بعد بھی ذلیل، آپ کے آنے سے پہلے فرعون نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، اور اب جو ہے اب آپ نے فرعونی جادوگروں سے مقابلہ کیا، وہ ہار گئے، وہ دوبارہ ہمارے بچوں کے قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہمیں آپ کے آنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ کی مدد حاصل کرو اور صبر کرو، یہ ملک فرعون کا نہیں ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ نے فرعون کو دیا ہے، جب تک چاہے گا یہ ملک اس کے پاس رہے گا، اور جب اللہ چاہے گا اس سے لے کے تمہیں دے دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو صبر اور نماز کی طرف متوجہ کیا، صبر کرو نماز پڑھو، صبر کرو نماز پڑھو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو داعی کو کہیں مشکل پیش آئے گی تو نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروا سکتا ہے۔ نماز کے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن پہ پھوڑا نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی
تو یہ پھوڑا سینے میں منتقل ہو گیا، پھر نماز پڑھی کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ٹخنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو انگوٹھے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ختم ہو گیا۔ تو نماز کے ذریعے اللہ سے لینا، نمازوں سے اللہ کام بناتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ بڑے بڑے مسئلے حل کروا دیتا ہے، بڑے بڑے مسئلے اللہ سے حل ہو جاتے ہیں اس نماز کے ذریعے سے۔ لیکن جب نماز ہوگی، نماز اللہ کے نبی نے صحابہ کو نماز سکھائی۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر آپ بھی جمع ہو جاتے، صحابہ بھی جمع ہو جاتے، آپ علیہ السلام ان کو وہاں نماز سکھاتے، اتحیات سکھاتے، دعائے قنوت سکھاتے، سورۃ فاتحہ سکھاتے۔ غیر مسلموں کو دعوت دیتے تھے اسلام میں داخل ہونے کی، اور جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کو پھر دین سکھاتے تھے۔ تو نبیوں کے طریقے پہ عبادت، نبیوں کے طریقے پہ عبادت، نماز کے ذریعے نبیوں نے اللہ سے مدد لی ہے، نماز کے ذریعے نبیوں نے اللہ سے مدد لی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے حضرت سارہ کے ساتھ علیہ السلام، تو جس علاقے سے گزر رہے تھے اس علاقے کا حاکم ظالم تھا، اس کی عادت تھی جب کوئی خوبصورت عورت ہوتی اس کو پکڑ لیتا، خامن کو قتل کروا دیتا، عورت کو پاس رکھ لیتا۔ حضرت سارہ خوبصورت تھی، لوگوں نے بتایا آپ کے علاقے میں خوبصورت عورت آئی ہوئی ہے۔ تو اس حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ فرمایا میرے ساتھ میری بہن۔ واپس آئے، حضرت سارہ کو بتلایا، حاکم نے بلایا، یہ سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا ہے۔ یہ جواب اس لیے دیا، اگر میں یہ جواب نہ دیتا تو آپ کو مجھ سے چھین لیتا۔ آپ سے پوچھا، آپ بھی یہی جواب دینا۔ بہن میں نے اس لیے کہا ہے کہ دین کے اعتبار سے میری بہن ہے، آپ اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں یا میں ہوں، تو دینی اعتبار سے بہن۔ تو اس حاکم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بلایا، تو جب حضرت سارہ سامنے گئی تو ظالم دیکھتے ہی فتنے میں پڑ گیا، غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ نے دعا مانگی، یہ ظالم اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، تو پھر معافی مانگی کہ دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا مانگی، ٹھیک ہو گئی۔ تو پھر غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر پہلے کی طرح کم و بیش پاگل ہو گیا، پھر دعا منگوائی، پھر ٹھیک ہو گیا، واپس کر دیا، لے جاؤ اس کو واپس، یہ تو مجھے انسانی نسل میں سے نہیں لگتی، اور واپس بھی کر دیا، اور ایک باندھی بھی ہدیے میں دی۔ اور جب حضرت سارہ ادھر کو چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، جب واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک نماز میں تھے۔ ان کی نماز میں اشارے سے بات کرنا جائز تھا، اشارہ کر کے پوچھا کیا ہوا، کہ یوں کر کے اللہ نے حفاظت فرما دی۔ تو نماز میں جو اثر پہلے تھا آج بھی نماز میں اثر ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک شخص آگے بڑھا، ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، اے اللہ کے رسول، مویشی سارے ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے اور سفر منقطع ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، خشکی کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی، اے اللہ کے نبی دعا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، بارش برسنا شروع ہو گئی، جب صحابہ واپس گئے تو بھیگتے ہوئے واپس گئے۔ اگلا جمعہ پھر آیا، پھر یہی شخص کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول، ہمیشہ سارے ہلاک ہو گئے، راستے سارے بند ہو گئے اور مکان گر گئے اور زندگی مشکل ہو گئی، حضور دعا کر دیں بارش بند ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھ کے واپس نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آ کے کھڑا ہو گیا، حضور میں نے گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی، تو نماز کے بعد پھر یہ شخص آگے بڑھا، حضور میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، اس سے پہلے اچھی طرح وضو نہیں کیا کہ یہ کیا ہے کہ پھر تمہارا گناہ معاف ہو گیا، ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، سورۃ زلزال نازل ہوئی، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سورۃ نازل ہوئی، سورۃ زلزال۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے،
آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں روتا ہے؟ حضور اس صورت نے مجھے رلا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر اگر لوگ گناہ نہ کریں کہ اللہ ان کو اگر لوگ گناہ نہ کریں کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اللہ ان کو معاف کر دیں، اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں پھر توبہ کرے، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ گناہ گاروں کو بھی بخشنے والا ہے، گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کیے، یہ حدیث کا واقعہ ہے۔ 99 آدمی قتل کر کے تو پھر ایک عابد کے پاس گیا کہ اتنوں کا قاتل ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا توبہ؟ 99 آدمی قتل کر کے توبہ؟ یہ توبہ کا مذاق تھوڑی ہے، 99 آدمی ایک نہ دو۔ اس کو غصہ آیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا کہ 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں اور معافی کا خاص گار ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی ذات تو غفور رحیم ہے، بندہ توبہ کرے وہ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں ایک کام کرنا پڑے گا، جس بستی میں آپ رہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، فلاں جگہ نیکوں کی بستی ہے اس میں چلے جاؤ۔ انہوں نے اس بستی کو چھوڑا، نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں موت کے فرشتے آ گئے، وہ یہ موت برحق ہے۔ موت کتنے لوگ ہیں گھروں سے نکلتے ہیں واپس جانا نصیب نہیں ہوتا، اسی ہر وقت آدمی موت کے لیے تیار ہے۔ اب تو موت بہت سستی ہو گئی۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے، کتنوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں دفن کر کے آئے ہیں، لیکن دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں پھر پھنسا لیا۔ اسے موت کی تیاری ہر وقت ہو، پتہ نہیں کس وقت موت کا کوئی پتہ نہیں، صبح کو آ جائے شام کو آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں اس کے پینے سے پہلے موت آ جائے، پتہ نہیں اس کے پینے کے بعد موت آ جائے۔ ایک قدم اٹھایا ہے دوسرے کی امید نہیں، ایک سانس لیا ہے دوسرے کی امید نہیں۔ اس لیے ہر وقت تیار رہے، موت برحق ہے، موت کا انکاری دنیا میں کوئی نہیں۔ موت کی تیاری یہ ہے آدمی اللہ کے احکامات کو پورا رکھے، نمازوں کو پورا رکھے، حج زکوٰۃ کو اور جو احکامات ہیں ان کو پوری طرح ادا کرے۔ تو بہرحال یہ آدمی چل پڑا۔ اب موت کے فرشتے آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے جان قبض کرنے کے لیے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے جان قبض کرنے کے لیے۔ رحمت والے فرشتے کہیں اس کی روح ہم نکالیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی، عذاب والے فرشتے کہیں اس کی روح ہم لے جائیں گے، اس نے کبھی کوئی عمل خیر نہیں کیا۔ ایک تیسرا فرشتہ آیا کہ جھگڑو نہیں، اس کی راہ ناپو، اگر تو نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کی روح لے جائیں گے رحمت والے فرشتے، اور اگر بروں کی بستی کے قریب ہے اس کی روح لے جائیں گے عذاب والے فرشتے۔ چنانچہ جب جگہ ناپی تو نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، حالانکہ نیکوں کی بستی کے قریب نہیں تھا، لیکن اس کی توبہ اللہ کو پسند آئی، نیکوں کی بستی کی زمین کو سکیڑ کے اللہ نے چھوٹا کر دیا اور بروں کی بستی کی زمین کو پھیلا کے لمبا کر دیا۔ یوں اللہ نے بخشش فرما دی، اللہ یوں بخشنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ اتنے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ارشاد فرمایا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ حضور میری ایک بیٹی تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی وہ میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، تو ایک دن مجھے جہالت کی غیرت آئی، میں نے اس کو ساتھ لیا، بستی کے باہر ایک کنواں تھا، اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا۔ حضور وہ ابو پکارتی تھی، مجھے ترس نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، ناراض ہوئے، تم نے اللہ کے نبی کو رنجیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو مشکل پیش آئی، اس کا حل پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ تو
اللہ کے نبی نے پوچھا پھر بتا تو نے کیا کیا؟ اس شخص نے پھر اپنی بات دہرائی، پھر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، پھر ارشاد فرمایا علیہ السلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے آدمی جو گناہ کر چکا ہے، اسلام لانے پر اللہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر آدمی اتنے گناہ کر لے کہ زمین ساری بھر جائے گناہوں سے، اور پھر ڈھیر اوپر بڑھنا شروع کر دے، بڑھتے بڑھتے یا ڈھیر آسمان تک چلا جائے، زمین ساری بھر گئی گناہوں سے اور ڈھیر آسمانوں کو چھونے لگا، اگر یہ آدمی سچے دل سے توبہ کر دے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایسا بخشنے والا اللہ ہے۔ اس لیے ہماری یہ مشین ہے 6 فٹ کی مشین، اس سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، کہیں آنکھ سے نیکی سرزد ہوئی، کہیں آنکھ سے گناہ، کہیں زبان سے گناہ، کہیں زبان سے نیکی، کہیں کان کا گناہ، کہیں کان کی نیکی، تو ہر وقت گناہ۔ زبان کا گناہ یہ ہے کہ اس سے آدمی غیبت نہ بولے، غیبت کرے گا، جس کی غیبت کرے گا اس کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی اور پھر دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے جن جماعتوں میں غیبت ہوتی ہے ان میں توڑ ضرور ہوتا ہے، جس محلے میں غیبت ہوگی وہاں بھی توڑ ہوگا، اس لیے غیبت سے بچ جائیں۔ اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، جیسے غیبت سے منع کیا ہے ایسے تانے سے بھی منع کیا ہے۔ جو آدمی دوسرے آدمی کو اس عیب کا تانا دے گا جس سے یہ توبہ کر چکا، تو تانا دینے والے کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس کو نیکی کرنے کی توفیق دی ہے اللہ نے دی ہے، یہ مغرور اور متکبر نہ ہو جائے۔ اللہ توفیق دیتا بھی ہے، اللہ توفیق سلب بھی کر لیتا ہے، توفیق سلب بھی کر لیتا ہے اور بڑوں سے سلب کر لیتا ہے۔ بلعام ابن باعورہ یہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد شخص تھا، مستجاب الدعوات، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور لوگ اس کے پاس آ کے دعائیں کرواتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعون ہلاک ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاؤ اور ملک کے شام پر حملہ کر کے عمالقہ قوم کو شکست دو اور اس ملک کو قبضہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے، وادی طی میں پہنچے، لشکر کو ٹھہرا حالات لینے، حالات لیے تو لشکر پہ بزدلی چھا گئی، لشکر پہ بزدلی چھا گئی۔ کہنے لگا موسیٰ ہمیں مروانا چاہتا تھا تو وہی مروا دیتا، یہاں لا کے اس وادی میں مروانا چاہتا ہے، ہم نہیں جاتے، وہ تو بڑے لمبے لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم نہیں جاتے، آپ جائیں، آپ کا رب جائے ان کے ساتھ جا کے قتال کرے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے، ہم نہیں جاتے۔ تو نبی کی نافرمانی کر دی، نبی کی نافرمانی، تو جب تک توبہ نہیں کی اسی مشکل میں پھنسے رہے، وادی طی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ ان کے بعد والوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا، اس مشکل سے نکال دیا۔ تو توبہ حل ہے پریشانیوں کا، توبہ حل ہے پریشانیوں کا۔ اس لیے جب تک خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو جاتا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو بلعام ابن باعورہ، اس کو قوم آ گئی اس کے پاس، اے بلعام، موسیٰ علیہ السلام ہماری قوم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ کہ توبہ نبی کے خلاف بد دعا، آمادہ نہیں ہوئے۔ پھر قوم نے ایک چال چلی، ان کو بہت بڑا ہدیہ دیا، دیکھنے میں ہدیہ تھا حقیقت میں رشوت تھی، یہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بیوی کو استعمال کیا، ان کی بیوی کے راستے سے یہ ہدیہ ان کو دیا۔ عورت بعض دفعہ خامند کی نیکی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اور بعض دفعہ خامند کی گمراہی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اور اگر عورت نیک ہوگی وہ کہے گی کہ تو نے حلال روزی کمانی ہے، ٹھیک ہے ہم فاقے کے ساتھ گزارا کر لیں گے لیکن حرام روزی ہم نہیں کھائیں گے۔ اس سے وہ یہ خامند کی معاون ہے۔ اور بعض دفعہ کہتی ہے حلال ہو حرام ہو لے کے ہمیں پیٹ بھرنا ہے۔ تو خود تو نیک تھے لیکن بیوی جو ہے گمراہی کا ذریعہ بن گئی، بیوی نے زور لگایا، ہدیہ قبول کر لیا۔
حج قبول کے لیے قوم آ گئی، اب کرو بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ کہنے لگے نہیں کرتا ہوں، کہ نہیں کرنی پڑے گی، تو مجبور کیا انہوں نے، تو چاروں نہ چار ہاتھ اٹھانے پڑ گئے۔ جب ہاتھ اٹھائے زبان لٹک کے باہر آ گئی۔ بد دعا کرنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور بد دعا نکل رہی ہے اسی قوم کے خلاف۔ قوم نے کہا بلم یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ کہا زبان میرے قبضے میں نہیں، تمہارے خلاف بد دعا نکل رہی۔ تو پھر کہا اچھا میری تو آخرت لوٹ گئی، میری تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اب تمہیں ترکیب بتاتا ہوں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیسے غالب ہو۔ ترکیب بتائی، ترکیب یہ بتائی کہ تم ایسا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کافی عرصے گھروں سے دور ہیں، اپنی بیویوں سے جدا ہیں، تم اپنی لڑکیوں کو سامان دے کے بھیجو، تاجر بن کے ان کے لشکر میں جائیں چیزیں بیچنے کے لیے، اور وہ جو کریں وہ منع نہ کریں، اس سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی، تو غالب آ جاؤ گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک سردار وہ مبتلا ہو گیا، لوگوں نے منع کیا، سمجھایا، لیکن بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، نہ بات مانی۔ تو جب آدمی گناہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے پھر وبال آتا ہے، پھر پوری گناہ پر پوری قوم پر، اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ نے ایسی بیماری مسلط کی، طاعون مسلط کیا، جس کی وجہ سے 80,000 آدمی ایک دن میں مر گئے۔ 80,000 قوم سمجھ گئی یہ جو مصیبت ہمارے پر آئی اس شخص کی وجہ سے آئی ہے، اس شخص کی وجہ سے۔ پکڑا، اس کو مارا، قتل کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا، اس عورت کو بھی قتل کر کے سولی پہ لٹکا دیا، باقی قوم بچ گئی، باقی قوم پھر بچ گئی۔ تو یہ ہے آدمی نیکی کرتے کرتے اس میں مغرور اور متکبر نہ ہو جائے۔ مرنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں ہے، مرنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں، اونٹ کس کر اٹھ بیٹھتا ہے، بڑوں کو شیطان ورگلا لیتا ہے، بڑوں کو ورگلا لیتا ہے، اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آدمی کرتا بھی رہے، عمل کرتا بھی رہے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے، عمل کرتا بھی رہے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ ایک بڑے محدث سے حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور جمعے کا خطبہ دیتے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ اور اپنے جو ہے طالب علموں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ حج پر گئے، تو ٹھہرتے، چلتے جاتے تھے، جہاں رات آتی ٹھہرتے اور پھر آگے جاتے۔ ایک جگہ ٹھہرے تو کنویں پر لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے آئی، تو ایک لڑکی پہ ان کی نگاہ پڑ گئی، اس کی محبت دل میں آ گئی، اندر کی مایا لٹ گئی، وہاں ٹھہر گئے، ارادہ کیا اس سے نکاح کرنا ہے۔ شاگردوں نے بہت سمجھایا بڑی کہ حضرت حج کا وقت قریب ہے اور پھر حج نہ رہ جائے تو چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب جاؤ، مجھے چھوڑو میرے حال پہ۔ بہت کوشش کی، جب دیکھا کہ حج ہی نہ رہ جائے پھر ان کو چھوڑا، روتے ہوئے چلے وہاں سے۔ اب اس لڑکی سے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں، میں نکاح نہیں کر سکتا، تو میرے مذہب میں داخل ہو۔ وہ تیار ہو گئے، پھر جو ہے اس کے والد کے پاس گئے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مذہب چھوڑنا پڑے گا اور ہمارے خنزیر ہیں، یہ خنزیر چرانے ہوں گے۔ کہا بہت اچھا، تیار ہوں اس کے لیے۔ تو خنزیر چراتے تھے اور مذہب چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا۔ تو یہ شاگرد گئے، جہاں راستے میں دعائیں کرتے ہوئے گئے، وہاں بیت اللہ کے پاس حج کیا، حج کر کے پھر دعائیں مانگی، حج کر کے واپس آئے، دیکھا وہ محدث جس عصا پہ کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اسی عصا کے ساتھ خنزیروں کو چرا رہے ہیں، خنزیر چرا رہے ہیں۔ پھر اللہ سے مانگا، پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے محدث تھے، کو قرآن کی آیت یاد ہے؟ ایک آیت سنائی کہ ایک آیت یاد ہے، باقی سارا قرآن بھول گیا ہوں۔ اور آپ کو بہت ساری حدیثیں یاد تھی، کوئی حدیث یاد ہے کہ ایک حدیث یاد ہے؟
کہ کیا حدیث یاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، اپنے ہی خلاف حدیث یاد ہے. تو خیر اللہ نے پھر توبہ کی توفیق دی، توبہ کی اور واپس آ گیا. پھر شاگردوں کو بتایا نگاہ کی خرابی کی وجہ سے یہ ساری مصیبت پیش آئی، نگاہ کی خرابی. تو آنکھ سے گناہ ہو جاتا ہے، کان سے گناہ ہو جاتا ہے، زبان سے گناہ. یہ زبان غیبت کرتی ہے، اس زبان سے نیکی بھی سرزد ہوتی ہے. اس لیے آدمی ڈرتا رہے، نیکیاں کر کے بھی غرہ نہ ہو، نیکی کر کے بھی غرہ نہ ہو کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کر لی. جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ، اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. کسی نے کہا اللہ کے رسول پھر تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، 1,24,000 نیکیاں 100 مرتبہ، پھر تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا. فرمایا نہیں، قیامت کا دن ہوگا یہ نیکیاں ساری نعمتوں کے مقابلے میں چلی جائیں گی. بندے تجھے میں نے آنکھ کی نعمت دی تھی، اس کے مقابلے میں نیکیاں لا، تو آنکھ کے مقابلے میں کچھ نیکیاں چلی جائیں گی. تجھے کان کی نعمت دی تھی، نیکیاں لا، کچھ کان کے مقابلے میں. زبان دی تھی تو نعمتوں کے مقابلے میں نیکیاں ساری چلی جائیں گی، پھر یہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. پھر اللہ اپنے فضل سے اس کی بخشش فرمائے گا، اپنے فضل سے بخشش فرمائے گا. اس لیے بھائیو نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائے نیکی کر کے، نیکی کر کے بھول جائے. اس لیے مرنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں ہے، کرتا رہے، ڈرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے. اللہ کی ذات تو غنی ذات ہے، ہم محتاج ہیں. تو بہرحال نا امید بھی نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے نا امید بھی ہونا، پر امید رہنا ہے. کیونکہ جب آدمی اسلام کی حالت میں 40 سال گزار دیتا ہے، مسلم ہے، مومن ہے، 40 سال اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزار دیے، اللہ اس کو 3 بیماریوں سے بچائے گا: جنون، جذام اور برس، 3 بیماریاں. اور جب 50 سال گزر گئے اسلام کی حالت میں، اللہ اس کا حساب نرم کر دیتے ہیں. اور جب 60 سال کی عمر ہو گئی اسلام میں تو اللہ اس کو رجوع نصیب فرماتے ہیں، رجوع اللہ. اور جب 70 سال کی عمر گزر گئی اسلام کی حالت میں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب 80 سال گزر گئے اسلام کی حالت میں تو پھر اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ گیا اسلام میں، 90 سال کی عمر کو پہنچ گیا، پھر اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ امین اللہ فی الارض، اسیر اللہ فی الارض، یہ اللہ کا امین ہے اللہ کی زمین میں، اللہ کا قیدی ہے اللہ کی زمین میں. اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اللہ پاک اس کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے جو بوڑھے ہیں ان سے دعا کرانی چاہیے. تو اللہ کا اعزاز ہے، جو مسلمان جو اسلام میں بڑھتا جاتا، بڑی عمر ہوتی جاتی ہے اسلام میں، اللہ اس کا اکرام بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور کافر جو ہے ایک تو جوانی میں جو گناہ کر رہا ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ انہی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کو رجوع کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اور جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی احانت شروع ہو جاتی ہے، احانت. اور جب بوڑھا ہو گیا اور اس کو گھر والے بھی نہیں رکھتے، اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ جاتے ہیں، چل ادھر ہی کھانستا رہے، ادھر ہی مر کھپ لے. یہ تو اسلام ہے، یہ بتاتا ہے یہ تیرا باپ ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ تیری ماں ہے، اس کا یہ حق ہے. والدین کے ساتھ بھلائی کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ ان کو اف کہو نہ ان کو ڈانٹو. وقل لهما قولا کریما، اور بات ان سے نرمی سے کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کندھوں کو جھکا دو. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، بچپن میں پالا ہے. تو یہ حکم ہے. اسلام کہتا ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں. والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں. اور جس نے زندگی میں والدین کو خوش نہیں کیا،
مرنے کے بعد اس کو احساس ہوا، تبلیغ میں وقت لگایا، پھر اس کو احساس ہوا او ہو والدین کے ساتھ تو میں نے بھلائی نہیں کی، میں نے تو ان کو پریشان کیا ہے۔ اب بھی اللہ نے اس کی بخشش کی صورت رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ اگر دنیا میں والدین کو پڑھ پڑھ کے بخشتا رہے گا، قیامت کے دن فرمانبرداروں میں اٹھایا جائے گا، مسئلہ آسان ہو گیا۔ تو آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کا حل معافی ہے، معافی مانگے اللہ سے، پر امید ہو کے معافی مانگے، پر امید ہو کے۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا ربی ان لم تغفر فاغفر، اے اللہ اگر نہیں بخشنا پھر بھی بخش دے۔ امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج ابن یوسف جب مرنے لگا کہہ رہا تھا اے اللہ تو مجھے بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اے اللہ بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ ایک آدمی حج کے لیے گیا، طواف کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے اگر کوئی کسی کا قصور کر لے پھر اس کے دروازے پہ معافی مانگنے کے لیے چلا جائے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے دروازے پہ آئے ہیں، پتہ نہیں تیرا کیا دستور ہے، اے اللہ ہم بھی تیرے دروازے پہ آئے ہیں، پتہ نہیں تیرا کیا دستور ہے۔ اس لیے گناہ کر کے بھی نا امید نہیں ہونا، اللہ سے معافی مانگنی، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بڑی۔ اور بندہ جب معافی مانگتا ہے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کر لی۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، جیسے ایک آدمی نے جنگل جانے کا ارادہ کیا، اونٹنی پر خرد و روش کا سامان رکھا، جب جنگل میں پہنچا اللہ کا کرنا ایسا ہوا اونٹنی اس سے گم ہو گئی، بڑی تلاش کی نہیں ملی، آخر کار کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، جنگل ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، تو نا امید ہو گیا زندگی سے، تو مرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے دیکھتا تو وہ اونٹنی ماں اپنے ساز و سامان کے سامنے کھڑی ہے، خوش ہو گیا، جان میں جان آ گئی، کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، خوشی کی زیادتی کی وجہ سے کیا بیٹھا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو جتنا اونٹنی والے کو اونٹنی کے ملنے سے خوشی ہوئی اللہ پاک کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے اللہ توبہ سے خوش ہوتے ہیں، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج سے پہلے جو گناہ کر چکے ہیں دل میں اللہ سے معافی مانگ لیں اور آج کے بعد عزم کریں آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ توبہ میں 3 چیزیں ہیں، جو پہلے گناہ کر چکا ہے اس پہ نادم ہو جائے، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یہ تو ہے اگر گناہ ایسا ہے جو اللہ کے حق کے ساتھ متعلق ہے، اگر گناہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ بندے کا حق ملا ہوا ہے تو پھر اس بندے سے وہ حق معاف کروانا پڑے گا یا اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا کسی کے رقم دبائی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، یا تو اس سے معاف کروا لے اور یا اس کو ادا کرے، پھر معافی ہوگی اس کو۔ بہرحال جیسے معافی سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں ایسے درود پاک جو پڑھتا ہے اس پہ بھی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجے بلند کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے، درجے بھی بلند ہو گئے، درجے بھی بلند ہو گئے۔ اور قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان حشر میں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کے زمانے تک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک آنے والے زمانے تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سب جمع ہوں گے میدان حشر میں۔ اس وقت میں جو یہ چاہتا ہے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اس کو قرب نصیب ہوگا جو دنیا میں آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا ہوگا، کثرت سے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھے علماء فرماتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے آدمی استغفار کرے یا درود پاک پڑھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں نے ذکر کے لیے وقت مقرر کیا ہے
اور اس میں سے 1/3 وقت میں نے وہ درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ کہا حضور اب میں آدھا وقت جو ہے درود پاک پڑھنے میں لگایا کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ کہ حضور 2/3۔ فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ کہ حضور جو میں نے ذکر کے لیے وقت مقرر کیا ہے اب پورے وقت میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تیرے ہم کو دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ درود پاک کی کثرت۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود و سلام۔ ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کے رسول درود پاک تو بہت سارے ہیں، سلام کا طریقہ تو اللہ نے بتا دیا، التحیات میں سلام کا طریقہ تو بتا دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ تو سلام تو ہم نبی پر بھیجتے ہیں لیکن درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز والا درود پڑھ کے بتایا کہ ایسے اللہ کے نبی پہ درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نیکی کے اللہ نے بہت سارے ذرائع بنائے ہیں، نیکی کے بہت سارے ذرائع بنائے ہیں۔ جو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کو ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایک ختم۔ اور جو سورۃ یاسین پڑھے گا 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دے گا، اور اگر 2 دفعہ آیت الکرسی پڑھ دے گا اللہ اس کے پڑوسی کے گھر کے لیے بھی فرشتہ مقرر کر دے گا، پڑوسی کے گھر کے لیے فرشتہ۔ اور جو آدمی رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، فاقہ نہیں آئے گا۔ اور جو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا تو دوزخ عذاب قبر کے عذاب سے اللہ اس کو نجات دلائے گا۔ یہ صورت اس کے لیے دوزخ کے قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنا، اور جو 100 دفعہ سبحان اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ سبحان اللہ شام کو کہے گا یہ ایسا ہے جیسے 100 حج کیے۔ تو سبحان اللہ کو مشکل ہے؟ 100 دفعہ سبحان اللہ صبح کو اور 100 دفعہ شام کو ایسا ہے جیسے 100 حج کیے۔ اور جو 100 دفعہ الحمدللہ صبح کو اور 100 دفعہ الحمدللہ شام کو کہے گا یہ ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں لیے، 100 گھوڑے جہاد میں لیے۔ اور جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہے گا یہ ایسا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہے گا اس دن اس سے کوئی نیکی میں نہیں بڑھ سکتا مگر وہ آدمی بڑھ سکتا ہے جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کہے۔ تو کتنا آسان معاملہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر نیکی کر لے؟ حضور احد پہاڑ کے برابر؟ وہ تو 12 میل لمبا، اتنا لمبا چوڑا پہاڑ، اس کے برابر نہیں۔ ہم میں سے حضور کوئی ایسا نہیں ہے جو نیکی کر لے احد پہاڑ کے۔ فرمایا تم میں سے ہر آدمی ایسا ہے احد پہاڑ کے برابر نیکی کر سکتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب
احد پہاڑ سے زیادہ۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں۔ ایک عورت کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، حضور یہ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نفلیں پڑھتی ہے، عبادت تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ پھر دوسری عورت کے بارے میں پوچھا، حضور یہ زیادہ نماز روزہ تو نہیں کرتی، بس فرض درجے میں نماز پڑھ لیتی ہے، روزہ رکھ لیتی، لیکن پڑوسی اس کے خوش ہیں۔ فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین دبا لے گا، ایک بالشت زمین ناجائز قبضہ کر لیا، ایک بالشت، قیامت کے دن سات زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ جو آدمی جھگڑے سے اس کو پتا ہے میرا حق بنتا ہے، لیکن اگر میں حق کا مطالبہ کروں گا یہ جھگڑا کرے گا، جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کا مطالبہ چھوڑ دیا، ایسے شخص کو اللہ رب العزت جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے گا، جنت کے بیچ۔ جھگڑا اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعین بتلائی، فلاں رات کو شب قدر ہوگی۔ اللہ کے نبی بتانے کے لیے باہر لوگوں میں تشریف لائے، دو شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جھگڑا۔ تو اللہ نے وہ تعین واپس لے دی، تعین بھلا دی۔ تو جھگڑا ہو رہا ہے دو شخصوں میں، اور علم اٹھ گیا نبی کا، علم اٹھ گیا نبی۔ ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ پھر حضور کچھ اور فرما دیں، فرمایا لا تغضب۔ حضور کچھ اور فرما دیں، فرمایا لا تغضب، بس غصہ نہ کیا۔ غصہ جب آدمی کرتا ہے، شیطان کہتا ہے غصے کے وقت میں یہ انسان میرے پورے قابو میں ہوتا ہے، جو میں اسے چاہوں کروا دوں۔ اسے غصے کی حالت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، غصے کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غصہ دور کیسے ہوگا؟ حالت بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، وہاں سے چلا جائے۔ ایک ساتھی جو ہے جماعت والوں کے ساتھ جو ہے اس کی تھوڑی سی کوئی منہ ماری ہو گئی، اسے کہا جی میں جاتا ہوں۔ سب نے اس کو روکا، نہیں رک رہا تھا، غصے میں بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا چلو میں جا تو رہا ہوں تو سفر سے پہلے 2 رکعت نفل بھی تو ہیں، چلو نفل پڑھ کے جاتا ہوں۔ وضو کیا، وضو کر کے نفل پڑھے، وہ جو وضو کیا نا پانی سے، غصہ جاتا رہا، بیٹھا رہا۔ اس لیے جماعت کے اندر اگر کوئی ساتھی کہے بھی میں جاتا ہوں، اس کو کوئی 2 نفل پڑھ کے جاؤ، تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے جاؤ، انشاءاللہ وہ غصہ جاتا رہے گا۔ غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بہادر کون ہے؟ حضور جو دوسرے کو پچھاڑ دے، فرمایا نہیں، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ یہ بات حضرت علیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ جب بوڑھے ہو گئے، انہوں نے کہا میں اپنا کسی کو خلیفہ بنا لیتا ہوں اپنے امتیوں میں سے، جو میرا معاون بن جائے۔ تو امتیوں کو جمع کیا، فرمانے لگے میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے آدمی کو خلیفہ بناؤں گا جو دن کو روزہ رکھتا ہو، رات کو عبادت کرتا ہو اور غصہ نہ کرتا ہو۔ جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، غیر مشہور آدمی تھا، تو اطمینان نہیں ہوا اس کی بات پر، کب بیٹھ جاؤں۔ اگلا دن پھر ہوا، پھر اپنے امتیوں کو جمع کیا، پھر یہی بات فرمائی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے آدمی کو خلیفہ بناؤں گا جو دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، غصہ نہ کرے۔
کہا ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوا. پھر وہی آدمی کھڑا ہو گیا. انہوں نے پوچھا آپ میں یہ تینوں باتیں ہیں کہ جی ہیں. کہا ٹھیک ہے. ان کو چن لیا. یہ تھے حضرت ذوالکفل رحمہ اللہ. ذوالکفل تو ان کو جو ہے خلیفہ بنا دیا. شیطان کو آگ لگی. شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا. تمہارا ناش ہو جائے. یہ کیسے بچ گیا تمہارے سے؟ اب ایسا کرو اس نے جو دعویٰ کیا ہے اپنے دعوے میں جھوٹا پڑ جائے, یہ سعادت سے جاتی رہے, اس کی کوشش کروں. تو شیطان کے چیلوں نے کہا یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا اگر تم نہیں کر سکتے تو اس کام کے لیے مجھے چھوڑو, میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. کہا بہت اچھا. تو یہ شیطان پیچھے لگ گیا. تو حضرت ذوالکفل رحمہ اللہ دن کو روزہ رکھتے, رات کو عبادت کرتے, دوپہر کے وقت میں قیلولہ کرتے, بس تھوڑی دیر, بس یہ ان کا قیلولہ دوپہر کو ہوتا تھا. ایک دن دوپہر کو قیلولے کے لیے جب لیٹے تو ایک شخص نے آ کے دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھولا. جی کیا بات ہے؟ کہ بوڑھا مظلوم مجھے میرے ظلم کا بدلہ دلا ہے. بہت اچھا. تو ایسی کہانی شروع کی اور اپنے حالات بیان کرنا شروع کیے. ان کے قیلولے کا سارا وقت اسی میں نکل گیا. فرمایا اچھا ایسا ہے, جب میں بیٹھوں گا اس کام کے لیے, مقدمات کے فیصلوں کے لیے جب بیٹھوں گا اس وقت میں آنا میرے پاس. کہا ٹھیک ہے. تو جب وہ بیٹھے انتظار کیا, اس کا نہیں آیا. اگلے دن پھر جب یہ قیلولے کے لیے لیٹ گئے, پھر ایک شخص نے آ کے دروازے پہ دستک دی. پوچھا کون؟ کہ بوڑھا مظلوم. دروازہ کھولا, اندر آئے. کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, جب تک آپ اپنے دربار میں بیٹھے رہے, وہ میرے جو حق والے تھے وہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں, انہوں نے کہا یہ آپ کا حق دیتے ہیں. اور جو ہی آپ جو ہے اٹھ کے وہاں سے چلے گئے, انہوں نے کہا ہم تو حق نہیں دیتے آپ کا, اس لیے مجبور ہو کے میں دوبارہ آیا ہوں. پھر ایسی کہانی شروع کی. قیلولے کا وقت دوسرے دن بھی نکل گیا. اب تیسرے دن انہوں نے کہا, جب قیلولے کا وقت آیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو دروازے پر اگر کوئی شخص آئے تو اس کو دستک نہ دینے دینا. آدمی مقرر کر دی. تو تیسرے دن وہی بوڑھا پھر آ گیا, دروازے پر دستک دینے لگا. انہوں نے روک دیا, نہیں دستک نہ دو. اچھا. تو وہاں روشن دان تھا, روشن دان کے ذریعے سے اندر داخل ہو گیا. اندر داخل ہو کے اندر سے دروازہ بجا دیا. حضرت ذوالکفل حیران ہوئے, باہر آدمی بھی کھڑا کیا ہے اور یہ شخص اس نے پھر دروازہ بجا دیا ہے. باہر نکلے دیکھا وہ اندر سے دروازہ بجا رہا ہے. کہا تو کیسے اندر آیا ہے؟ اس نے کہا میں روشن دان سے اندر آیا ہوں. کہ اچھا روشن, اس کو تو شیطان ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان اس کو غصہ نہ دلا سکا, وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اس لیے دائی کی شان یہ ہے, دائی جب دعوت دیتا ہے مدعو تو الٹی سیدھی بات کرتا ہے, لیکن دائی غصے نہیں ہوتا. دائی غصہ نہیں ہوتا. یہ دائی کی شان ہے. غصے میں بھی نہ ہو لیکن ساری صفات کے ساتھ عمل کر لیا. اور اگر دل میں یہ بات آ گئی میں نے تو بڑے بڑے عمل کیے ہیں اور لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں, اور میری نماز ایسی, اور میرا روزہ ایسا, اور میرا عمل ایسا, اور نماز پڑھ رہا ہے, دیکھا لوگ دیکھ رہے ہیں, میری نماز کو دیکھ رہے ہیں, ذرا لمبی نماز کر دی, سجدہ بھی لمبا کر دیا, ذرا خشوع خضوع والی صورت بنا لی, تو کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں. اس نے اپنی عبادت میں اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. عبادت کرنی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس نے لوگوں کی رضا کو شامل کر دیا. اللہ پاک فرمائیں گے بندے جس کے لیے عبادت کی اسی سے جا کے اس کا بدلہ دے, میرے لیے تو نہیں کی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر 999 حصے تو عبادت کی ہے اللہ کے لیے, 1000واں حصہ اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, تو اس کا بدلہ بھی اللہ نہیں دیا, کہیں اسی سے جا کے لے جائے. اللہ کو شرک پسند نہیں ہے, اللہ کی عبادت میں شریک کرے کسی کو, یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو خالص عمل پسند ہے, خالص. اور جب آدمی مجبور اور مضطر ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, تو
اس وقت جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اخلاص کامل ہوتا ہے، اخلاص کامل ہے کہ سب طرف سے نا امید ہو گیا ہے، جدھر سے کام بننے کی امید تھی وہ سارے راستے بند ہو گئے، اب کہتا ہے اللہ تیرے والی گلی کھلی ہے، اب قریب ہو کے میری بات سن لے، اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور کہیں سے کام بننے کی امید نہ ہو تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لمبی نفلیں، رات کو تہجد میں بڑا دل لگتا ہے، نماز میں بھی بڑا دل لگتا ہے، اور جب جیب بھاری ہوتی ہے تو پھر نہ نماز میں دل لگتا ہے اور نہ نفلوں میں کی توفیق ملتی ہے۔ تو جب یہ اسباب ختم ہوتے ہیں اور آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اللہ سے جڑنے کا وقت ہوتا ہے، اس پر رجوع اللہ نصیب ہوتا ہے، رجوع اللہ، اخلاص نصیب فرماتا ہے، اخلاص۔ تو اللہ مختلف حال بھیجتا ہے اپنے بندوں پر، مختلف حال، بہرحال اور پوری امت میں یہ صفات پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے حضور والی محنت ہے، نبیوں والی محنت ہے، اس کے علاوہ کسی اور محنت سے نہ دین آیا ہے نہ آئے گا، زمین کی محنت سے دین نہیں آئے گا، کارخانے کی محنت سے دین نہیں آئے گا، دین کی محنت سے دین آئے گا۔ دین کی محنت کا نام دعوت ہے، اللہ نے سارے نبیوں کو داعی بنا کے بھیجا ہے، سارے نبیوں، اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے برکات رکھی ہیں، آپ کے طریقوں میں برکات رکھی ہے، آپ کی ذات میں برکات، آپ کے طریقوں میں برکات۔ آپ علیہ السلام جب مکے میں پیدا ہوئے، ایک یہودی، قریش بیٹھے تھے، جمع تھے قریش، ایک یہودی آیا کہ رات قریش کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا نہیں پتہ کرو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو پتہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ کے گھر میں۔ انہوں نے کہا ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لے گئے، آپ علیہ السلام کو اٹھا کے باہر لائے، اس یہودی نے پہلے آپ کی کمر کو دیکھا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، مہر نبوت، اس کو دیکھا۔ اب تک تو نبی آ رہے تھے بنی اسرائیل میں اور یہ پیدا ہوئے ہیں بنی اسماعیل میں، تو بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی اور بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اس لیے یہ بے ہوش ہو گئے۔ کیونکہ یہودیوں کا یہ خیال تھا جیسے پہلے نبی ہماری قوم میں آئے ہیں تو نبی آخر زمان بھی ہماری قوم میں آئیں گے، اسی لیے میں یہود نے مخالفت کی، ورنہ پہلے کہتے تھے لوگوں کو ہم نبی آخر زمان پیدا ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس وقت عربوں کا دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا اس کو باہر دیہات میں بھیجتے تھے، دیہات کی فضا صاف ہوتی ہے اور دیہات کی زبان خالص ہوتی ہے۔ عربوں کے یہاں خالص زبان سیکھنے کا بڑا اہتمام تھا، خالص زبان، عربی خالص ہے۔ آج کل تو اردو میں بھی انگریزی کے الفاظ ملا کے اس میں فخر کرتے ہیں، حالانکہ خالص ہے۔ ملاوٹ والی تو کوئی چیز پسند نہیں، دودھ کے اندر پانی ملا ہو تو پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند۔ اور مرچوں کے اندر وہ اینٹوں کو پیس کے وہ ڈال دے پسند کرتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، تو زبان میں ملاوٹ کیا پسند کرتے ہیں؟ تو عربوں کے ہاں اہتمام تھا کہ خالص عربی زبان سیکھیں۔ تو ان دنوں میں طائف میں قحط پڑا ہوا تھا، قحط سے لوگ پریشان تھے، تو دائیوں کی ایک جماعت مکے کی طرف آئی کہ بچوں کو لے کے آئیں گے، ان کو پالیں گے، ہمارا اس سے گزارا چلے گا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ان کا پیشہ دائی پیشہ نہیں تھا، لیکن قحط سے تنگ ہو کے بھی یہ بھی ان دائیوں کے ساتھ آگے چلو میں بھی یہی ہیلا کرتی ہوں۔ تو دائی حلیمہ کی اونٹنی، ان کی جو سواری تھی بہت کمزور تھی، شروع تو دائیوں نے اس کو ساتھ لیا، جب دیکھا اس کی سواری تو بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے، اس کو پیچھے چھوڑا۔ حلیمہ تجھے ساتھ کیسے لے کے چلیں، تیری سواری قدم اٹھا کے تو دیتی نہیں۔ یہ آگے چلی گئی، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ تو مکے میں جب پہنچی تو حضور کو دیکھا، کہا بچہ تو خوبصورت ہے لیکن اس کا تو والد زندہ نہیں ہے،
یہ ہمیں کیا دے دیں گے، چھوڑ دیا، مالداروں کے بچے دے دیے۔ حضرت حلیمہ پہنچی، پہنچ کے دیکھا، آپ کو دیکھا، کہا بچہ تو خوبصورت ہے لیکن والد زندہ نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ ادھر ادھر مالداروں کے بچے تلاش کیے، کوئی بچہ نہ ملا۔ پھر خاوند سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے اسی یتیم کو ساتھ لے جائیں، پھر ہو سکتا ہے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈالے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو واپس آئیں اور آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، لے کے جہاں عارضی ٹھکانہ بنایا ہوا تھا وہاں آ گئیں۔ جو ہی آپ کو لے کے گھر آئیں تو ان کے گھر میں اونٹنی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ نکالا، پیا، پلایا، رات وہاں گزاری۔ اگلا دن صبح ہوئی، ساری دائیاں جو ہے وہ اپنے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی سواری پہ بیٹھی اور لے کے چل پڑی۔ اب یہ وہی سواری تھی آتے ہوئے سب سے پیچھے۔ اب تیز رفتاری اللہ نے اس پہ پیدا کر دی، تو ایک دائی کے پاس سے گزری، اس کو پیچھے چھوڑا، خود آگے بڑھ گئی، اگلی سواری کے پاس گئی، اس سے آگے، اس سے آگے، ساری سواریاں پیچھے چھوڑی، سب سے آگے۔ وہ دائیاں پوچھتی ہیں حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پہ تو بیٹھ کے آئی تھی؟ کہا ہاں سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدلا ہوا ہے، سوار بدلا ہوا ہے۔ سب سے آگے نکل گئی۔ تو قحط کا علاقہ تو تھا، قحط پڑا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو گھر لے کے آئیں، شام کو جب بکریاں چر کے آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، دودھ نکالا، پیا، پلایا۔ اب بکریوں کے مالک چرواہوں کو کہتے ہیں تمہارا ناس ہو جائے، تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے؟ جب وہ ان کی بکریاں واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں اور تمہاری بکریاں خالی دودھ ہوتی ہیں۔ اسی چراگاہ میں بکریاں چرایا کرو جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے۔ ان کے چرواہے اپنی بکریاں وہاں لے کے جاتے، چراتے، لیکن یہ چراگاہ کی برکت نہیں تھی، یہ تو برکت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ علیہ السلام پھر گھر میں رہے، حضرت حلیمہ نے برکات کا ظہور دیکھا۔ 2 سال کی عمر ہوئی تو پھر واپس لے گئیں والدہ کے پاس۔ 2 سال تک پالتی تھی پھر تو، لیکن چونکہ متاثر تھیں آپ کی برکات سے، اس لیے بہانہ بنایا کہ مکے میں ابھی بیماری ہے، میں اس بچے کو دوبارہ لے کے جاتی ہوں اور جب یہ بیماری دور ہو جائے گی تو پھر واپس کر لوں گی۔ بھائی آمنہ نے کہا ٹھیک ہے چلو لے جاؤ۔ وہ لے کے گئی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ 2 شخص آئے، پکڑا، سینہ چاک کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو بیٹا دیکھ کے گھبرا گیا، بھاگا یہاں سے اور گھر جا کے بتایا، والدین کو جا کے بتایا وہ جو میرا قریشی بھائی ہے 2 آدمی نے پکڑا ہے، اس کا پیٹ پھاڑا ہے۔ تو دائی حلیمہ اور ان کا خاوند بھاگے وہاں سے، دیکھا آپ علیہ السلام جو ہے کھڑے ہیں خوف زدہ، رنگ پیلا ہوا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا یوں کر کے 2 آدمی آئے، مجھے پکڑا، میرا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس کو دھو کے دوبارہ پھر اندر رکھ دیا اور پھر میرا پیٹ سی دیا، یہ نشان سینے کے نشان ہیں۔ تو ڈر گئے، پھر ڈر کے واپس لے گئے اور آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو مائی آمنہ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ پہلے تو لے کے گئے تھے۔ پھر وہ سارا واقعہ بتایا کہ یوں کر کے ہم ڈر گئے اس لیے واپس کر دیا۔ تو غالباً 4 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی۔ تو والدہ پھر آپ کو لے کے گئیں، میکے گئیں، وہاں سے واپس آ رہی تھی، ابوا مقام پہ پہنچی، والدہ بیمار ہو گئیں اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن ان کی باندھی تھی، وہ ساتھ تھیں، تو ام ایمن نے آپ کو لیا اور مکے میں پہنچایا۔ تو مکے میں آپ کے دادا عبد المطلب زندہ تھے، انہوں نے آپ کو اپنی تربیت میں لیا، لیکن 8 سال کی عمر کو جب پہنچے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب کی تربیت میں آئے
ابو طالب آپ کا بڑا خیال رکھتے تھے، بیٹوں سے بڑھ کے آپ کا خیال رکھا۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ایک دفعہ ابو طالب نے تجارتی قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ خیال نہیں تھا کہ حضور کو ساتھ لے جاؤں، لیکن جب آپ کو پریشان دیکھا پھر ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایک بحیرہ راہب تھا، وہ قافلے اس کے صومعہ کے پاس، عبادت خانے کے پاس سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی عبادت میں لگا رہتا، کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس دفعہ وہ جو راہب تھا اپنے صومعہ سے باہر نکلا، اس قافلے کا استقبال کیا، ان کی ضیافت کی۔ تو قافلے والے ضیافت کے وقت میں کھانا کھانے کے لیے جب آئے تو آپ علیہ السلام کو بچہ سمجھ کے وہاں سامان کے پاس چھوڑ دیا، آپ خود آ گئے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا جس بچے کے لیے سے میں نے دعوت کی وہ بچہ تو نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا اس کو تو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا ہے۔ کہا یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ بتایا ابو طالب کے ساتھ ہے۔ ابو طالب سے بچہ تمہارے ساتھ ہے کہ میرے ساتھ ہے؟ اس بچے کو واپس کر دو، آگے یہود اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ہونے والا نبی ہے۔ یہ ابو طالب نے پھر آپ کو واپس کر دیا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی پھر مکے کی مالدار عورت حضرت خدیجہ یہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کے پاس پیغام نکاح، بڑے بڑے مالداروں نے پیغام نکاح بھیجا لیکن قبول نہیں کیا۔ تو انہوں نے حضور سے درخواست کی، میں اپنا مال تجارت دے کے آپ کو بھیجتی ہوں، جتنا نفع دوسروں کو دیتی تھی آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ اللہ کے نبی راضی ہو گئے، تو میسرہ غلام کو ساتھ بھیجا خدیجہ نے۔ اب مال لے کے گئے تو راستے میں آتے جاتے میسرہ غلام نے برکات دیکھی اللہ کے نبی کے ساتھ، تو پہلے سے زیادہ نفع ہوا۔ تو اور میسرہ نے آپ کی تعریف کی خدیجہ کے سامنے آ کے، اس پر حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو نکاح ہو گیا۔ 25 سال کی عمر تھی آپ علیہ السلام کی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رہتے رہے، آپ کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی ساری، 5 بیٹے، ان میں سے 4 بیٹے حضرت خدیجہ سے، اور 4 بیٹیاں، یہ ساری حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ آپ کے بیٹوں کے بارے میں بعض کہتے ہیں 5 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں 4 تھے، بعض کہتے ہیں 3 تھے۔ بہرحال تو ایک بیٹا حضرت ابراہیم، یہ ماریہ قبطیہ باندی سے پیدا ہوا، باقی سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اس سے پہلے آپ علیہ السلام غار میں تشریف لے جاتے، ستو کھانا ساتھ لے جاتے، وہاں اللہ کی باتیں مشغول رہتے، نماز پڑھتے اور دعا مانگتے اور ذکر کرتے۔ تو جب وہ کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا پھر تشریف لاتے اور کھانا ستو لے کے پھر چلے جاتے غار میں، پھر عبادت کرتے۔ تو بعض دفعہ حضرت خدیجہ دیکھا آپ تشریف نہیں لائے تو تلاش کرتی کون سی غار میں ہوں گے، تلاش کر کے آپ کے پاس کھانا ستو لے جاتی اور پہنچا کے آ جاتی۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 40 برس کی ہوگی پھر اعلان نبوت فرمایا۔ 3 سال تک آپ چپکے دعوت دیتے رہے، چپکے 3 سال کے بعد حکم ہوا، قم فانذر ربک فکبر، اے میرے حبیب کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے قریش کو دعوت دی کہ کیا خیال، اگر تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر حملہ آور ہے تو مان لو گے؟ مان لیں گے۔ اچھا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے رسالت پہ ایمان لاؤ، اللہ کی الوہیت پہ ایمان لاؤ۔ تو آپ کے چچا ابو لہب، جنہوں نے آپ کی پیدائش پہ باندی آزاد کی تھی کہ میرے بھائی عبداللہ کا گھر آباد ہو گیا، تو سب سے پہلے یہی مخالفت پہ کھڑے ہوئے۔
تبا لک علی ھذا جمعتنا، ہلاک ہو جائے محمد، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ اللہ پاک کو غصہ ہے، اللہ نے سورۃ تبت یدا اتار دی، ہلاک ہو جیو دونوں ہاتھ، ہلاک ہو جیو دونوں ابی لہب کے، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، حالانکہ بھی ہلاک نہیں ہوا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ تب ہلاک ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ہلاکت میں شک نہیں ہے، یقینی بات ہے یہ ہلاک ہو گیا۔ پھر لوگوں نے اس کو کہا کہ تو محمد کی مخالفت کرتا ہے اور تجھے ڈر نہیں لگتا پکڑا جائے گا؟ اس نے کہا میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس اولاد بہت ہے، میں مال دے کے چھوٹ جاؤں گا، اولاد دے کے چھوٹ جاؤں گا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کام نہ آیا۔ تو ابو لہب کو پھر اللہ نے آخری عمر میں ایک بیماری لگا دی، کوئی پاس نہیں جاتا تھا، جب موت آ گئی مر گیا، مرنے کے بعد بھی کوئی قریب نہیں جاتا تھا، 3 دن تک لاش پڑی رہی، سڑتی رہی۔ لوگوں نے ان کے بیٹوں کو کہا کہ اپنے باپ کو دفن تو کرو۔ بیٹوں نے پھر آر کی وجہ سے مزدوروں کو کہا اس کو لے جاؤ اور لے جا کے پتھر پر ڈال دو، انہوں نے پتھر ڈال کے دبا دیا۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کا یہ دنیا میں اللہ نے ان کو سزا دی۔ پھر آپ علیہ السلام دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کی دعوت تھی۔ تو شروع میں تو مکے والے خاموش رہے، پھر آئے جمع ہو کے ابو طالب کے پاس، ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے والدین کو کافر بتلاتا ہے، یہ جس کی عبادت کرے کرے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، ہمارے والدین کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ ابو طالب چونکہ سردار تھے، سمجھا سمجھو کے واپس کر دیا۔ دوسرے دن تو کچھ عرصہ تک ان کا خیال تھا بھی شاید اس سے کچھ فرق پڑ جائے، لیکن جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بغاوت سے باز نہیں آئے تو پھر دوبارہ پھر جمع ہو کے آ گئے۔ ابو طالب تمہارا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی تکفیر کرتا ہے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، تو اب ہم آپ سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے، یہ کہہ کے اور چلے گئے۔ ابو طالب نے بلایا آپ کو، بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے چچا عاجز آ گئے قوم کی وجہ سے، تو میری مدد سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، یہ ناممکن ہے، اگر یہ ناممکن کام بھی کر دیں پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ بات کہی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو چچا پیچھے سے آئے، کہا بھتیجے میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے مقصد میں لگے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی محنت میں ذرا بھی کمی نہیں کی، محنت بڑھتی چلی گئی، دعوت دیتے رہے۔ پھر مکے والوں نے سوچا یہ شخص اب لوگ اس کی بات ماننا شروع ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جتھا بنا کے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے یا اس کی جماعت بڑھ جائے، تو یہی اس کو روکیں، اس کا کوئی کلا کما کریں، اس کی کوئی تدبیر سوچیں۔ تو مکے کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے، دارالندوہ میں اس کے فیصلہ کرنے کے ساتھ کہ محمد کے ساتھ کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک انہوں نے دربار مقرر کیا، دربار کسی سرداروں کے علاوہ کوئی اور نہ آئے، سارے سردار آ گئے۔ اتنے میں ایک نجد کا رہنے والا بوڑھا وہ آ گیا، وہ حقیقت میں شیطان تھا، نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا، دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ دربار نے اس کو روک لیا، کیسے؟ کہ میں نے بھی اندر جانا ہے۔ کیوں؟ یہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، میں اندر سے ہی پوچھتا ہوں، اگر اجازت دی تو پھر جا سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ وہ اندر گیا کہ نجدی بوڑھا ہے، پوچھا کیسے آنا چاہتا ہے؟ کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ ایک کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو میں نے سمجھا میں بھی شاید کوئی رائے دے سکوں، اس لیے میں بھی آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ آ گیا، مشورہ شروع ہو گیا ان کا، ہاں جی کیسے کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص نے رائے دی، ایسا کرتے ہیں محمد کو آہنی زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں، جکڑ کے کمرے میں ڈال دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، یہیں پڑے پڑے مر جائیں گے نعوذ باللہ، اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ نجدی بوڑھا اٹھا، اس نے کہا نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں کرنا،
دیکھتے نہیں ہو محمد کے ساتھی کتنے جفاکش ہیں اور کتنے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو محمد کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ ایک آدمی نے دوسری رائے پیش کی، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ محمد کو یہاں سے مکے سے نکال دیں، جہاں جائے جائے، نہ مکے میں ہوگا نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ یہاں ہوگا نہ ہمارے میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ وہ نجدی بوڑھا پھر کھڑا ہوا، نہیں نہیں، یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو اس کی بات میں کتنا اثر ہے، لوگ اس کی بات کتنی لیتے ہیں، یہ جہاں جائے گا لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے گا، تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ سب نے کہا ہاں ہاں نجدی کی بات ٹھیک ہے۔ پھر تیسری رائے ابو جہل نے پیش کی، کہا میری رائے یہ ہے کہ 100 قبیلے کا ایک ایک آدمی ننگی تلوار لے کے یک بارگی حملہ کر کے محمد کو ختم کر دے، نعوذ باللہ۔ اس بوڑھے نے کہا یہ رائے ہے، یہ ہے رائے، یہ ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے طے کیا 100 جو ہے آدمی مقرر کر دیے تلواروں کے ساتھ کہ 100 قبیلے کے 100 جوان جب اکٹھا حملہ کر کے ماریں گے، قتل کریں گے نعوذ باللہ، تو یہ 100 قبیلوں سے قصاص کیسے لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ دیت کا مطالبہ کریں گے، ہم دیت دے دیں گے، سارے مل کے دیت دے دیں گے۔ اس ساری کارگزاری کی خبر اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ یوں کر کے یہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہتی ہے۔ انہوں نے تو حضور کے خلاف سارے منصوبے ترتیبیں بنا لی۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا اپنے حبیب کو، اے میرے حبیب نکل کے دکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح امانتیں واپس کر کے تم واپس چلے آنا، اور میں ابھی جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نکلے اور نکل کے اللہ نے سب کو اندھا کر دیا، تلواریں 100 اور جوان ہیں اندھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے نہ مٹی تھی، سب کے سروں پہ مٹی ڈالی اور نکل کے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا واہ، وہ تو نکل کے چلے بھی گئے ہیں کہ 100 تلواروں میں سے؟ ہاں 100 تلواروں میں سے۔ تو سروں پہ دیکھو مٹی ہے کہ نہیں؟ کہ مٹی تو ہے، کہ وہ چلے گئے ادھر۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی خوف نہیں تھا حضور کے بستر میں لیٹنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صبح تم امانتیں واپس کر کے چلے آنا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے مار نہیں سکیں گے۔ حضرت علی لیٹ گئے۔ جب ان کو پتہ لگا حضور نکل گئے ہیں تو اندر جھانک کے دیکھا بستر پہ کوئی آدمی ہے، تو قریب سے پہچان گئے، کروٹیں بدلنے سے پہچان گئے حضور تو نہیں ہے۔ دیکھا حضرت علی ہیں، پوچھا حضور کہاں ہیں؟ کہ دروازے پہ تم تھے یا میں تھا، تم بتاؤ۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نکل کے چلے گئے، یہاں سے پھر مدینہ تشریف لے گئے، اور اللہ کا حکم تھا ہجرت کرنے کا۔ مدینہ گئے، مدینے میں پہنچ کر مسجد نبی بنائی، وہاں جو ہے محنت شروع کی، اجتماعی طور پہ دعوت دیتے تھے، دعوت سنتے تھے، قبیلوں کے پاس جا کر، افراد کے پاس جا کر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو اس سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیج چکے تھے۔ آدھا مدینہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے اور زیادہ ترقی ہوئی، تو مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ اب مکے والوں نے سوچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں پر، مکے میں تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ پریشان کرتے رہتے تھے، اور وہاں تو وہ ان کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ چنانچہ اسی بارے میں انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہمارا قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں جتنا نفع ہوگا سارا محمد کے خلاف لڑنے میں استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ جب وہ قافلہ تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، نفع کی تجارت، اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا چلو اس قافلے پہ حملہ کرنا ہے۔ 313 کو لے کر قافلے سے مال لوٹنے کے لیے، کل کو اسلام کے خلاف استعمال کریں گے، ان سے یہ مال لے لو۔ تو چلے
اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ ابو سفیان قافلے کا سردار تھا، اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نکل گئے ہیں۔ ایک جگہ وہ قافلے والے پہنچے، دیکھا وہاں ایسے لگتا ہے یہاں کو قافلہ ٹھہر کے گیا ہے۔ ابو سفیان آگے آیا، آگے بڑھ کے دیکھا اونٹ کی مینگنیاں پڑی، ایک مینگنی لی، اس کو توڑا، اندر سے گٹھلی نکل گئی، پہچان گئے یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعاقب میں نکلے ہیں۔ فوراً ایک آدمی کو بھیجا مدینے مکے میں، او مکے والو، اس کو کچھ پیسے لیے دے کے کہا جاؤ مکے میں جاؤ اور مکے والوں کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اگر بچانا ہے تو بچانے کے لیے آدمی بھیجو۔ تو اب یہ جو ہے ابو سفیان زیرک آدمی تھا، اس نے راستہ بدلا اور راستہ بدل کے یہ تو مکے پہنچ گیا، ملاقات نہیں ہوئی۔ اور ادھر ابو جہل نے یہ آدمی جب پہنچا، ان کا سر جو ہے بھیجا ہوا، یہ گیا، اس نے کپڑے اپنے پھاڑ دیے، اونٹنی کا کان کاٹ دیا، اس کی ناک کاٹ دی، اور مدینے میں مکے میں جا کے آواز لگائی انا نذیر عریان، میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔ سارے مکے والے جمع ہو گئے، کیا بات ہوگی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ ابو جہل نے جو ہے وہ 1000 جوانوں کا لشکر تیار کیا اور دانت پیستے ہوئے اور ناچنے گانے والی بانیوں کو ساتھ لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے کہ ان کو ہمت کیسے ہو گئی محمد کو، ان کے ساتھیوں کو ہمارے قافلے پہ ہاتھ ڈالنے کی، ان کو ہم مزہ چکھاتے ہیں ذرا جا کے۔ تو نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، آپ واپس آ جائیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، میں جب تک بدر مقام میں نہ پہنچ جاؤں اور وہاں جو عربوں کے سردار ہیں ان کی اونٹ ذبح کر کے ان کی دعوت نہ کر لوں، اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا۔ بہت اچھا۔ ابو جہل وہاں پہنچا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر سے مسلمان، ادھر سے ابو جہل کا لشکر آمنے سامنے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے رائے دی کیا کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے اللہ کا رسول ہم لڑیں گے ان کے ساتھ۔ کسی اور نے رائے دی حضور ہم تو لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے تھے، تو لڑنا نہیں چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے۔ باقی سے پوچھتا ہے، سب نے رائے دی۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا کیا کرنا ہے، پھر ساتھیوں نے یہی رائے دی۔ دوبارہ پھر پوچھا تو انصار مدینہ وہ سمجھ گئے اے اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انصار مدینہ حضور کو جو لے کے آئے تھے مدینے میں، یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد ہوا تھا کہ مدینے کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے، یہ تو مدینے سے باہر ہیں، اس کا تو وعدہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ انصار میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، یہ پوچھنا چاہتے تھے۔ تو انصار کے سردار کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہو کے لڑیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے ان کے ساتھ قتال کرے، ہم یہاں بیٹھے نہیں۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے۔ بہرحال تو ان کا خیال یہ تھا یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو گادر منی کی طرح کاٹیں گے اور واپس جائیں گے اور وادیوں سے گانا سنتے ہوئے جائیں گے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اپنے حبیب کو رات ہی کو بتا دیا یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوا، لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، تھوڑے سے اونٹ ہیں، اور یہ پورا لشکر لوہے میں ملبوس ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ، تو کافی 70 سردار قتل ہوئے، ابو جہل بھی مارا گیا، مردار ہو گیا، اور 70 قید ہوئے اور منہ لٹکا کے واپس گئے تھے۔ کیا تو ناچنے گانے والے بانیوں کے ساتھ لے کے آئے تھے، اور کیا منہ لٹکا کے واپس گئے۔ اللہ کے نبی ان قیدیوں کو لے کے مدینے میں پہنچے۔ اب مدینے والے آئے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، اس وقت میں حضرت زینب
حضور کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح تھا ابو العاص کے ساتھ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے یہ بھی لڑائی میں تھے، یہ بھی قید ہو کے آئے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی لڑائی میں گئے تھے، وہی بھی قید ہو کے آئے تھے، اور مسلمانوں نے ان کی مشقیں باندھی اور مدینے میں لا کے ان کو وہاں ٹھہرا دیا۔ رات کے وقت وہ قیدیوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں، مشقیں زور سے باندھی ہوئی تھی، کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی کو نیند نہیں آ رہی، بعضوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، اور اپنے چچا عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ ان قیدیوں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی؟ حضور اگر فرمائے تو ہم آپ کے چچا عباس کی مشقیں ڈھیلی کر دیں؟ فرمایا نہیں، سب کی مشقیں ڈھیلی کر دیں، سب کی مشقیں ڈھیلی کر دیں۔ تو صحابہ سے مشورہ کیا، کیا کرنا ہے، قتل کریں ان کو چھوڑ دیں؟ تو یہ طے ہوا کہ نہیں، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور مکے والے کے لوگ جو فدیہ لے کے آ رہے ہیں، فدیہ لے کے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جا رہے ہیں، تو حضرت زینب نے فدیے میں اپنے خامند ابو العاص کے فدیے میں چھڑانے کے لیے مال بھیجا، اور وہ ہار بھی بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملا تھا۔ حضور نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے فرمایا کیا خیال ہے اگر زینب کے قیدی کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ صحابہ کی گردنیں جھکی، اے اللہ کے رسول جیسے آپ فرمائیں، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ ان کو ویسے چھوڑ دیا، اور فرمایا ابو العاص سے کہا کہ تم جب واپس جاؤ تو زینب کو واپس بھیج دینا۔ حسب وعدہ پھر انہوں نے حضرت زینب کو بھیج دیا۔ یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی کس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ مکے کو کس لیے چھوڑا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں بلند ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اس لیے۔ اور یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مشقتیں اس لیے اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے۔ جو اسلام قبول کرتا ہے صحابہ ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو رسی پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹے گئے، اور باقی صحابہ کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، ان کی چربی اور خون سے آگ کے انگارے بجھ رہے ہیں، اور کسی کی پٹائی ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کے نبی نے برداشت کر لیا، لیکن دعوت نہیں چھوڑی، محنت نہیں چھوڑی، محنت کرتے رہے۔ پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا جس شخص نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی تھی، وہ شخص پکڑا گیا۔ صحابہ میں سے کوئی اس کا سفارشی ہوا، حضور اس کو امان دے دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کا دشمن یہ آ گیا ہے، یہ یہاں سے زندہ واپس نہ جائے، للکارا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ان کو بچانے کے لیے اوپر لیٹ گئے، انہوں نے نیچے سے برچھا مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اللہ نے یہ دن بھی دکھایا، قتل کر دیا۔ تو تکلیفیں، جنگوں پہ جنگیں، مشکلوں پہ مشکلیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں، یہ ساری برداشت کر لی، لیکن دین کی محنت کو نہ چھوڑا۔ صحابہ کی اس محنت سے، حضور پاک علیہ السلام کی ان قربانیوں سے دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ آج ہم ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اس کلمے کو پڑھنے والے موجود ہیں۔ بھائیو، جیسے کلمہ پہلے محنت سے پہنچا ہے، اب بھی یہ دین پوری دنیا میں محنت سے جائے گا۔ اس کی محنت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم نے اور محنتوں کو محنت بنایا، دین کی محنت کو پیچھے کیا، یہ ہماری تقصیر ہے۔ اس پہ توبہ استغفار کریں گے، آج سے عہد کرتے ہیں اس محنت میں کمی نہیں کریں گے۔ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ پہنچنا تو یہاں ہے، یہ بات چلوں کی بات نہیں ہے بھائی، یہ تو زندگی کی بات ہے۔ یا اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے گا یا ہماری قبریں اللہ کے راستے میں بن جائیں گی۔ جب تک دین دنیا میں پھیلے گا نہیں، ہم گھروں کی طرف لوٹیں گے نہیں۔ پہنچنا یہاں ہے، لیکن اس کے لیے بھائیو ایک دم آدمی چھلانگ لگا کے یہاں پہنچ جائے آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی چھت پہ جانا چاہتا ہے، چھلانگ لگا کے جانا چاہے، ہر آدمی نہیں جا سکتا، لیکن اگر سیڑھی چڑھ کے جانا چاہے تو کمزور سے کمزور آدمی بھی چھت پہ چلا جائے گا۔ تو یہ قربانی کی اس سیڑھی پر پہنچنا ہے،
قربانی کی چھت پہ پہنچنا ہے، اس بلندی پہ پہنچنا ہے، لیکن اس کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے، جو ساتھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، چلے کے لیے آئے تھے، اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، یہ ساتھی کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں۔ چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، اللہ کے نبی نے سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، ہمارے سے خالی تھوڑا سا مطالبہ ہے، بھائی چلہ نہ لگا 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے لگا کے اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ 4 مہینے آئے تھے چلے کے لیے، آئے تھے سروزے کے لیے، آئے تھے جماعت کی نصرت کے لیے، آئے تھے مرکز دیکھنے کے لیے، 4 مہینے لگا کے جائیں گے۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی ارادہ کرتا ہے، اللہ سچ مچ قبول فرما لیتا ہے، اللہ سچ مچ قبول، اللہ جزا کرے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ جو ساتھی 4 مہینے میں چل رہے ہیں اور ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، یا پہلے 4 مہینے لگا چکے ہیں، اب ارادہ بن گیا کہ ہر سال 4 مہینے، ہر سال، ایسے ساتھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اگلا تقاضا یہ ہے کہ جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں اور قوائف ان کے پورے ہیں اور 2 سال میں چلہ لگ گیا ہے ان کا، اور 1 مہینے کے اندر اجتماع تک وہ سال یا 7 مہینے کی اندرون یا بیرون کے لیے جماعت تیار کر کے خود ساتھ آ جائیں گے یا جماعت تیار کر کے بھیجیں گے، ایسے ساتھی بھی ہاتھ سے اشارہ کرنے کے انشاءاللہ اجتماع تک، انشاءاللہ سال 7 مہینے کی جماعتیں تیار کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بول بھائی، آخری تقاضا یہ ہے کہ ہماری جماعتیں ملکوں میں گئیں، ملکوں میں جا کے دعوت دی، تم پاکستان میں آؤ، وہاں آ کے وقت لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، کام کو سیکھو، محنت کو سیکھو۔ اب وہ ملکوں والے آ گئے الحمدللہ، اب ان کو کام سکھانا ہے، کام سکھانے کے لیے بھائی ان کے ساتھ تشکیل کروانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزار کے دین سیکھا ہے، تو یہ محنت بھی ایسے کرتے کرتے سیکھی جاتی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پرانے ساتھی ہیں جن کے چلے 4 مہینے پہلے لگے ہوئے ہیں، یہ بیرون کی جماعتوں کے ساتھ تشکیل کروائیں تاکہ ہمارے مہمانوں کا اکرام ہو، وہ جیسے قربانی کر کے آئے ہیں محنت کو سیکھ کے چلے جائیں، پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں گے، وہ آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، حالات ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ تو لیکن ادھر آپ لوگوں نے وہاں اپنے علاقے میں محنت کی اور بہت سارے نئے ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں اور ان سے کہا ہے آپ کے ساتھ چلال ہم لگائیں گے، تو یہ بھی تقاضا ہے۔ اب 2 تقاضے ہیں، ایک تقاضا نیوں کے ساتھ جانے کا ہے، ایک تقاضا مہمانوں کے ساتھ جانے کا ہے۔ دونوں تقاضے پورے ہو جائیں، اس کی ترکیب یہ ہے کچھ پرانے ساتھی ان نیوں کے ساتھ چلے جائیں، کچھ پرانے ساتھی مہمانوں کے ساتھ چلے جائیں، دونوں تقاضے پورے ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی جذبات کی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے مہمانوں کے ساتھ تشکیل کرنے کے لیے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ جزاک خیر۔ اب اعلانات سن لیں۔ جن حضرات نے ابھی ارادے فرمائے ہیں کہ بھائی چلے کے لیے آئے تھے 3 چلے لگا کر جائیں گے، مہینے کے لیے 10 دن کے لیے آئے تھے 3 چلے لگا کر جائیں گے، اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ابھی 9:30 بجے مسجد کے نیچے کے حصے میں 129 نمبر ستون پہ تشریف لے جائیں اور تشکیل والوں کی خدمت میں عرض کریں کہ میں جی مہینے کے لیے چلے کے لیے آیا تھا، اب میری تشکیل 3 چلے کی ترتیب کے حساب سے میری تشکیل کرائیں، تو کوشش رہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو ساتھی اللہ کے راستے سے کام کر کے واپس آئے ہیں، کارگزاری ابھی تک نہیں سنائی، وہ 10 بجے مسجد کے نیچے کے حصے میں کارگزاری کے لیے تشریف لے جائیں، اور جن بھائیوں نے کارگزاری سنا لی ہے وہ تشکیل کے لیے مسجد کے نیچے کے حصے میں 9:30 بجے 129 نمبر ستون پہ تشریف لے جائیں۔ تشکیل کرانی ہے، کارگزاری سنا لی ہے، تو تشکیل کرانے والے جو تشکیل کرانا چاہتے ہیں وہ 9:30 بجے مسجد کے نیچے کے حصے میں 129 نمبر ستون پہ تشریف لے جائیں۔ جو جماعتیں کل بڑی تھیں آج اللہ کے راستے میں جائیں گی، وہ 10 بجے اس ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ہدایات روانگی کی بات ہوگی تو وہ یہاں بات سن کر پھر آگے تشکیلوں میں جائیں، اور باقی ابھی سے لے کر 10 بجے تک کا جو تقاضا ہے 9:30 بجے تک ہے، تو یہ وقت بھی اللہ کے راستے کا دیا ہوا ہے، اس میں انفرادی دعوت ہے، دعائیں ہیں، سیکھنا سکھانا ہے، ذکر ہے، ان اعمال میں لگے ہیں۔
ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، تو اس کی کوشش کریں۔ اب دونوں دعائیں پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔